اور اریبہ صاحبہ نے بھی ان کے جورسڈکشن میں جو کچھ آ سکتا ہے اس پر اپنی ایشورنس بھی انہوں نے دیے ہیں. کوڑے کا اور اس کا تو جو کچھ مسئلہ ہے ہم خود نپٹ رہے ہیں، تقریباً ہر مہینے 20,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری امت کے ساتھ، یعنی میں خالی یہاں کی بات نہیں کرتا، گجرات سے میرا تعلق ہے، پورے ہندوستان میں گھومتا پھرتا ہوں. سیوک سینس جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہے. خالی مسئلہ اتنا نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے محلے بہت ساری باتوں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں، ایک دن ایک رات کو میں اپنی وائف کے ساتھ گاڑی میں سیلف ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہا تھا کہیں باہر سے، اور پورا غیر مسلموں کا علاقہ پاس کیا، پھر مسلمانوں کا علاقہ آتا تھا جس میں بھی رہتا تھا. پھر وہاں گئے. عام طور پر عورتیں اتنی رات کو باہر آنا جانا کم ہوتا ہے، تقریباً رات کا 1 بجا ہوگا. گھر آنے پر اس نے مجھے پوچھا کہ وہ علاقے میں جہاں ہم گئے تھے وہ ہمارا ایک بہت اچھا دوست وہاں گھنشیام رہتا تھا، تو کہ وہ گھنشیام بھائی کے گھر کا اگر پتہ پوچھتے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، اور ہمارے علاقے میں داخل ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ دن ہے، رات ہے ہی نہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ سیوک سینس جو ہے، یہ اب کچرے کا معاملہ ہم کہتے ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود اس کے لیے کتنے کانشیس ہیں، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہا کہ بھئی ان آتھورائز کالونی، بھئی ان آتھورائز کالونی کچھ بھی نہیں، گیٹوز ہے جہاں پر ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہر بڑے شہر میں یہ گیٹوز جو ہے ہر بڑے شہر میں. اور یہاں میں بھی یہاں کچھ سالوں سے رہ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو مسائل پرابلم ہے وہ ہر اس طرح کی بڑی آبادی جو مسلمانوں کی ہے، جو گیٹوز کی طرح ڈیولپ ہوئی ہے، مجبوریوں میں ڈیولپ ہوئی ہے، سب کا یہی معاملہ ہے. سب کے ساتھ آتھورائز بھی جو ہے نا وہ بھی کالونی نہیں ہے، وہ بھی گیٹوز ہے. ان آتھورائز تو ہے ہی، لیکن آتھورائز جو ہے وہ بھی ایسی ہے. تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے جس میں ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے ایک کنسیپٹ بہت جو ڈیولپ ہوا ہے آج کل، سول سوسائٹی کا کنسیپٹ، اس کو ہمیں یہاں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں سے یہاں جو بیٹھے ہوئے میری یہ گزارش ہے کہ ایک سول سوسائٹی کا کچھ کنسیپٹ ڈیولپ کر کے کچھ گروپ بنایا جائے اور پورے علاقے سے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. اچھے لوگ یہاں ہمارے تو یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. یعنی یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی یہاں رہتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریالسٹ بھی یہاں رہتے ہیں، بڑے بڑے ٹریڈرس بھی یہاں رہتے ہیں، بڑے بڑے یعنی اکینومکسین بھی یہاں رہتے ہیں، اور عام قسم کا ٹھیلے والا آدمی بھی یہاں رہتا ہے. ہم سب ایک ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں ایک سول سوسائٹی کا ہمیں کنسیپٹ ڈیولپ کرنا چاہیے، اور وہ کچھ اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں گی، ان کے ساتھ دوسرا بھی ایک مسئلہ ہے. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جس پارٹی سے ہے وہ پارٹی اس میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کہ پاور میں نہیں ہے. اور آج کل کی جو پولیٹکس ہو گئی ہے کہ جو پاور میں ہے وہ یہ کوشش کرے گی کہ یہ کام نہ کر سکیں. دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے، کیونکہ آئندہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ آنا چاہیے. ان کا نمائندہ تھا شاید لاسٹ ٹائم، اور اب نہیں ہے، اب یہ ہیں. تو یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، یہ ہم نے ہر جگہ پر دیکھا ہے کہ جو پاور میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جہاں نمائندہ نہیں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت سارے ڈسکرمنیشنس ہوتے ہیں. اور تو اس میں انشاءاللہ یہ کام نکالیں گی، کریں گی. ان کو ہمارا پورا سپورٹ ہونا چاہیے. سول سوسائٹی جو بنے وہ سپورٹ کرے. مان لو کہ کسی وجہ سے یہاں وہ کام نہیں ہوتے ہیں جو دوسری جگہ پر ہوتے ہیں. دیکھیے کچھ علاقوں میں کام ہوں گے، وہاں گرانٹ پوری ملے گی، وہاں کام پورے ہوں گے، وہاں پلاننگ بیس سے بیس ہوگا. اور یہاں یہ سب شاید نہ بھی ہو. اس وقت ہماری سول سوسائٹی ہے وہ پریشر گروپ کی طرح کام کرے، وہ پھر اٹھے، وہ پہنچے، ضرورت پڑے تو وہاں MCD کے سامنے جا کر بیٹھ جائے کہ ہم بھی، یعنی اگر انآتھورائز کالونی میں ہے
تو پھر آپ کو ڈکلیئر کر لینا چاہیے کہ انآتھورائز کالونی والوں کو نہیں ووٹ کرنا ہے، ان کو اس سسٹم میں نہیں شامل ہونا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیے ہم تو سیکنڈ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم جبکہ اس پوری سسٹم جو آپ نے بنائی ہے اس کے پورے پروسیس میں ہم شامل ہیں اور ہم آپ کے یہاں کے سٹیزن ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہم کو ملنا چاہیے. تو یہ سپورٹ ہم کو ان کو دینا پڑے گا، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور باقی کے کام ہیں ہم کو اپنے طور پر بھی کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جو لوگوں کو تیار کرنا ہے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا کام ہے، وہ ایک بڑا لیندھی کام ہے، چیلنجنگ کام ہے. لیکن یہ کام ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا، اور اگر یہ کام ہم لوگ کریں گے تو چینج ہوتا بھی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے محنت بہت اور مسائل تو بہت ہے. خالی ایم سی ڈی سے متعلق، خالی یعنی ان سے کاؤنسلر سے متعلق مسائل نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو بیونڈ دس بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ہم کو کچھ ایسا کرنا چاہیے، کوئی ایسی سول سوسائٹیاں ڈیولپ کرنی چاہیے، اور وہ ایسی تھوڑی وزندار ہو کہ جس کا اثر بھی پیدا ہو، جو کوئی بات کہے جس کو مانی بھی جائے. اور اس کے لیے اگر سیدھے سیدھے نہیں ہوتا ہے تو ضرور پڑے تو ذرا ٹیڑھی انگلی کر کے بھی جو کام کروا سکتے وہ کروایا جائے، تو انشاءاللہ راستے نکلیں گے. یہ بہت اچھی شروعات ہے اور ایک اچھی میٹنگ یہ ہوئی ہے. یہاں بہت اچھے گفتگو بھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں آپ لوگوں سے. ان سے بھی ایک لیمٹ سے زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بہت توقع کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ، اور پھر اس میں اگر وہ توقعات وہ پوری نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ سیز فائر. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو موقع ملے گا، ان کو موقع دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ان کے جوریڈکشن میں جو چیزیں آتی ہیں، ہم توقعات اتنی کریں، اس سے اوپر کی تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گی، کوشش کریں گی، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم کچھ یہاں ایسا کچھ کریں کہ جس سے کچھ ایک چینج آئے. دیکھیں سوسائٹی کو چینج کی ضرورت ہے، بدلاؤ کی ضرورت ہے. اور بدلاؤ ضروری نہیں ہے ایک ساتھ یا امپوز نہیں ہوتا ہے، اوپر سے لاگو نہیں ہوتا ہے، وہ نیچے سے دھیرے دھیرے. تو اگر یعنی ہمارے ساتھ جڑنے والے جو 50 100 200 لوگ ہوں گے، وہ بھی اگر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ بدلاؤ کرنا ہے، ہم کو کچھ چینج لانا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے ایسا میکینزم بنے گا کہ وہ دھیرے دھیرے چینج لائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نشست میں، اس میٹنگ میں جو کچھ بھی گفتگویں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہم نے باتیں کہی ہیں، جو کچھ بھی اچھے مشورے ہمارے لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کے امپلیمنٹیشن کے اللہ تعالیٰ راستے کھولے. غریبا کے ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ مضبوط کرے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سمجھ دے، وہ توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو اور آگے بہتر ڈھنگ سے کر سکیں. بار بار ملنا چاہیے. اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً آئیڈیا ایکسچینج ختم ہو گیا ہے. بیٹھ کر بات چیت کرنے کا ہمارے لوگوں کا مزاج رہا نہیں ہے. یہ جو ڈائیلاگز ہے، یہ جو بات چیت ہے، یہ جو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہیں، یہ مسلسل چلتے رہنا چاہیے. ایک اچھی شروعات. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کام ہوتا رہے، چلتا رہے، اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہو. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.